قانتا یقنتو قانتین، نا امید ہونا توئے کے ساتھ، یہ قرآن مجید میں 6 دفعہ ہے۔ رحمت 330 دفعہ، رب 980 دفعہ، الضالون گمراہ یہ قرآن مجید میں 199 دفعہ آیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی باقی چیزوں کے ذکر کرنے کے بعد ساتھ ذکر کر رہا ہے اپنے 2 بزرگ انبیاء کا، جن میں ایک حضرت ابراہیم ہیں اور دوسرے حضرت لوط علیہ السلام ہیں۔ بلکہ حضرت لوط کے عذاب کے لیے جو فرشتے آئے وہ بھی پہلے حضرت ابراہیم کے پاس آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اے میرے حبیب ان سب کو خبر دے دو کہ ابراہیم کے پاس کچھ مہمان آئے تھے، ابراہیم بڑے مہمان نواز تھے۔ دوسری جگہ ہے، یہاں نہیں ہے، دوسری جگہ قرآن مجید میں ہے، تو انہوں نے باقاعدہ ایک دمبا وہ بھنا آگ پر اور ان کے آگے رکھ دیا، دیکھا تو وہ کھا نہیں رہے، سلام انہوں نے کیا ہے، کھا نہیں رہے، حیران ہو کر کہنے لگے ہم تو آپ سے خوفزدہ ہو گئے، کہیں آپ ہمارے دشمن ہیں۔ یعنی مطلب یہ تھا کہ ہمیں پتہ نہیں کہ آپ کون ہیں، دشمن ہیں کہ ہمارے گھر سے کھانا نہیں کھا رہے۔ اس زمانے میں دشمن بھی شریف ہوتے تھے، وہ اگر دشمنی کرنے آتے تو گھر سے نمک نہیں کھاتے تھے، تو کھانے میں نمک تو بہرحال ہوتا ہی ہے، ہم آپ سے خوفزدہ ہیں۔ وہ کہنے لگے نہیں نہیں خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، ہم تو آپ کو خوشخبری دینے والے ہیں۔ کس بات کی خوشخبری؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بیٹا دے گا جو پڑھا لکھا ہوگا، آپ کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہوگی، اللہ کی طرف سے پڑھا لکھا ہوگا۔ تو وہ کہنے لگے کیا مجھے آپ خوشخبری دو گے؟ میں اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں، اس بوڑھے کو اس قدر کی خوشخبری کا کیا فائدہ؟ تو وہ کہیں گے ہم جو خوشخبری دے رہے ہیں وہ حق کی بات ہے، اللہ نے ہمیں کہا ہے آپ نا امید نہ ہوں، بوڑھے کو بھی اولاد ہو سکتی ہے۔ تو وہ خود کہنے لگے یہ تو میں جانتا ہوں کہ رحمت رب سے جو نا امید ہوتے ہیں وہ تو گمراہ ہوتے ہیں۔ پھر پوچھا کہ آپ کیوں آئے ہیں اے اللہ کے بھیجے ہوئے لوگوں، کیوں آئے ہیں؟ کہا ہم مجرم قوم کے پاس آئے ہیں۔ وہ مجرم قوم کون ہے؟ وہ مجرم کون ہے؟ لوط کی قوم، ان کے پاس آئے ہیں اور ہم ان کو عذاب دینے کے لیے آئے ہیں۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے وَنَبِّئْهُمْ، میرے حبیب ان لوگوں کو خبر دے دو۔ نبّأ یُنبّئُ، نبأ اس کا معنی خبر دینا ہوتا ہے۔ وَنَبِّئْهُمْ ان لوگوں کو خبر دے دو عن ضیف ابراہیم، ابراہیم کے مہمانوں کی، اذ دخلوا علیہ، ابراہیم کے مہمان گھر میں داخل ہوئے، فقالوا آ کے کہا السلام علیکم، قالا، اب اس کے بعد ذکر نہیں کیا گیا کہ حضرت نے یہ کیوں کہا، اصل بات یہ تھی کہ انہوں نے کھانا کھانے سے انکار کیا تھا، تو حضرت نے فرمایا ہم تو آپ سے گھبرا گئے ہیں۔ قالو، وہ کہنے لگے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، انا نبشرک، ہم آپ کو خوشخبری دینے آئے ہیں بے غلامین، آپ کا بچہ پیدا ہوگا علیم جو پڑھا لکھا ہوا ہوگا۔ قالا، تو کہنے لگے ابشرتمونی، کیا تم مجھے خوشخبری دے رہے ہو، الا ان مسنی الکبر، بڑھاپے نے مجھے ہر طرف سے گھیر رکھا ہے، فبما تبشرون، کیسے آپ مجھے خوشخبری دے رہے ہیں؟ جب حضرت اسماعیل پیدا ہوئے تھے تو اس وقت ان کی عمر تھی 80 سال، تو 80 سال کے لوگوں کو آج کل تو اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ البتہ نجف اشرف میں ہم ہوتے تھے تو وہاں ایک کویتی تھے شیخ ابراہیم، وہ 80 سال کے تھے لیکن اتنے 4-5 بچے تھے ان کے۔